اللہ رب العزت نے اس عالم میں بہت ساری چیزیں پیدا کی اور ان اشرف المخلوقات حضرت انسان کو بنایا اور انسانوں میں سب سے اشرف حضرت انبیاء کرام کو بنایا اور انبیاء میں سب سے افضل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رہبر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے بندہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار ایسے ہیں کہ ہر کوئی آپ پر فرشتہ ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ ہم کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چیز ہے وہ کسی کے پاس نہیں. دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو اور اس کو پھیلاؤ اور اس پر چلو. محترم حضرات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کردار کہاں تک بیان کی جائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے قرآن آپ کی سیرت اخلاق کا مجموعہ ہے. اللہ نے قرآن اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس کی تفسیر ہے. ایک مرتبہ آپ کسی غزوہ سے واپس لوٹ رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی الگ الگ کسی جگہ آرام کی طرح کپڑے دھو کر سکھائے اور سب آرام کرنے لگے. اتنے میں ایک دشمن آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو درخت پر لٹکی ہوئی تھی لے کر کھڑا ہو گیا کہ آج محمد کو قتل کرنے کا اچھا موقع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو کھڑے ہو گئے. اس دشمن نے کہا بتا محمد اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ جواب دیا اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لیا اور کہا کہ بتاؤ اب مجھے کون بچائے گا. وہ کہنے لگا کہ رب اب آپ ہی کے رحم و کرم پر ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا. یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. ایسے کئی واقعات ہیں جو کتب حدیث میں بھرے پڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا, کتنی اذیتیں دی, پھر بھی پتہ مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور اخلاق کا مطالعہ کرو تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کیسا اخلاق پیش کرتے ہیں. چنانچہ مورخین نے سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ بھی درج کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی, جب قریش مکہ نے خانہ کعبہ کو اثر میں تعمیر کیا کیونکہ اس کی دیواریں سیلاب کی وجہ سے پھٹ گئی. عمارت کی تعمیر میں سب شریک رہے مگر جب حجر اسود نصب کرنے کی باری آئی تو آپس میں سب اختلاف پیدا ہو گیا اور یہ اختلاف سخت ہوتا گیا. 4 دن اسی کشمکش میں گزر گئے اور ہر شخص کو حیثیت تھی کہ یہ کام میرے ہاتھ سے انجام پائے. وما علیہ الا البلاغ. میں ایک شعر کا نام سمجھتا ہوں. وما علیہ الا البلاغ. ندیم آئے اور اپنا تقریر پیش کرے. ندیم بن اکبر.